اگر گھر کے سامنے کتا روئے رات میں یا دن میں تو کیا اس کے رونے سے گھر کے اندر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت یا کوئی حادثہ ہونے والا ہوتا ہے، یا اس محلے میں کوئی موت ہونے والی ہوتی ہے، یا اس گھر سے کوئی بڑا حادثہ نظر آنے والا ہے؟ تو آئیے گا، اس کے تعلق سے میں آپ کو حدیث پاک کے حوالے سے بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد میں آپ کو، جیسے بہت سارے لوگوں کے اوپر جادو ٹونا ہو جاتا ہے، اثرات وغیرہ ہو جاتے ہیں، تو اس کی 10 نشانیاں بتاؤں گا۔ اگر ان نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی آپ کے اندر یا آپ کے بچوں کے اندر یا کسی عورت کے اندر پائی جائے تو سمجھ جانا کہ اس کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ آئیے گا، پہلے ہم بات رکھتے ہیں آپ کے سامنے کہ اگر رات کے وقت میں کتا گھر کے سامنے روئے یا بھونکے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، کیونکہ عوام کے اندر یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ جب بھی کتا روتا ہے تو کوئی نہ کوئی مصیبت یا پریشانی یا کوئی بھی حادثہ پیش آتا ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ آئیے گا، حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دیکھیے گا، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم رات میں کتے کا بھونکنا سنو یا گدھوں کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے، انہیں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جسے تم نہیں دیکھتے۔ حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ کتے کے رونے سے کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی آتی ہے۔ اگر آپ کے گھر کے سامنے کتا روئے تو نہ اس سے کوئی پریشانی آتی ہے، نہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، نہ گھر کے اندر موت آتی ہے۔ یہ لوگوں کے اندر جو بات مشہور ہے بالکل ایک دم غلط ہے، اس کے اوپر آپ کو کبھی یقین نہیں کرنا ہے۔ اچھا، اب آئیے گا، کتا کیوں بھونکتا ہے؟ اس آخر کیا نظر آتا ہے؟ کس کی وجہ سے کتا روتا ہے؟ وہ آپ ذرا سنیے گا۔ تو دیکھیے گا، علماء فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کتا جو ہے شیاطین کو دیکھ لیتا ہے، جنات کو دیکھ لیتا ہے، اس وجہ سے وہ بے چین ہو کر کے کتا بھونکتا ہے اور بہت زیادہ روتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ گھر والوں پر کوئی بلا آنے والی ہے یا کوئی مصیبت آنے والی ہے، بلکہ یہ شیطان اور جنات کو دیکھ کر کے یا ایسی مخلوق کو جسے آپ اور ہم نہیں دیکھ سکتے اس کو دیکھ کر کے بھونکتا اور روتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہو گئی۔ لیکن جن لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کتے کے رونے سے یا بھونکنے سے گھر کے سامنے کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے، ایسا کہیں بھی نہیں لکھا ہے۔ اب آئیے گا کہ اگر کسی کے اوپر جادو ٹونا ہے تو اس کی 10 نشانیاں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، جن کا جاننا آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو دیکھیے گا، سب سے پہلی بات، جادو والے انسان کی آنکھوں کے نیچے یہاں پر کالے کالے دھبے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ اگر یہ دھبے مطلب یوں سمجھیے گا اسکن کی پرابلم سے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، پہلے نہیں تھے، اچانک سے آپ کے دھبے آنے لگے اور آنکھیں آپ کی سرخ رہنے لگی تو سمجھ جانا جادو کا اثر ہے۔ پہلے آنکھیں بھی نارمل رہتی تھیں اور یہ کالے نشان بھی نہیں تھے، ڈارک سرکل بھی نہیں تھے، تو سمجھ جانا کہ جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے جادو والے انسان کے آس پاس جو ہے نا کوے منڈانے لگتے ہیں۔ ایک بار ایسا ہو تو کوئی بات نہیں ہے، بار بار ایسا ہو رہا ہے تو سمجھ جانا کہ جادو کا اثر ہو چکا ہے اس بندے پر۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اگر آپ کے چہرے کا نور ختم ہوتا جا رہا ہے اور آپ نمازوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو سمجھ جانا آپ کے اوپر بھی جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ اچانک سے آپ کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے، آپ نے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھایا، علاج کرایا، رپورٹیں کرائیں، رپورٹوں میں بھی کچھ نہیں آ رہا، جانچوں میں بھی کچھ نہیں آ رہا، اور کوئی دوا بھی آپ کو نہیں لگ رہی ہے، دوا کام ہی نہیں کر رہی ہے اور شفا نہیں مل پا رہی ہے، تو سمجھ جانا آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ اور پانچویں نشانی یہ ہے کہ اچانک سے وزن کم ہونا، اچانک سے یوں سمجھیے گا کہ بھوک کم لگنا، آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ سے کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے، آپ کا وزن دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو یوں سمجھیے گا کہ بھوک پیاس آپ کی بند ہوتی جا رہی ہے، تو سمجھ جانا آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ اور اس کے تعلق سے لکھا ہے، چھٹی نشانی یہ ہے کہ اگر آپ گھر سے باہر نکلے اور آپ کو دیکھ کر کے کتے بھونکتے ہیں، ایک بار ایسا ہو تو کوئی بات نہیں ہے، اور جب بھی آپ گھر سے نکلے اور آپ کو کتے دیکھ کر کے بھونک رہے ہیں، کتے آپ کا پیچھا کر رہے ہیں، تو سمجھ جانا آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لکھا ہے، دیکھیے جب آذان ہوتی ہے نا تو آپ نے دیکھا ہوگا آذان کے وقت میں کتے روتے ہیں، کتے بھونکتے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب آذان ہوتی ہے نا تو شیاطین گوج مارتے ہوئے بستی سے باہر بھاگتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب وہ باہر بھاگتے ہیں نا
تو پھر یہ کتوں کو دکھائی دیتے ہیں، اس وجہ سے کتے انہیں دیکھ کر کے روتے ہیں۔ تو کتوں کو یہ ساری چیزیں، شیاطین وغیرہ، جنات وغیرہ دکھائی دیتے ہیں، اس وجہ سے کتے روتے ہیں۔ اب مان لیجیے گا آپ گھر سے باہر نکلے اور آپ کے اوپر شیطانی اثر ہے، آپ کے اوپر جنات کا اثر ہے، تو بھائی آپ کو تو پتہ نہیں ہے، لیکن آپ کے اوپر جو جنات کا، شیطان کا اثر ہے نا، وہ کتے نے دیکھ لیا، اس وجہ سے کتا آپ کو دیکھ کر کے بھونک رہا ہے، کتا آپ کو دیکھ کر کے رو رہا ہے، کیونکہ اس نے جو ہے آپ کے اوپر جو سایہ ہے، آپ کے اوپر جو اثر ہے، آپ کے اوپر جو شیاطین ہے، آپ کے اوپر جو جنات کا سایہ ہے، وہ ان کو دیکھ لیتا ہے، اس وجہ سے آپ کو بار بار دیکھ کر کے بھونکتا ہے اور بار بار دیکھ کر کے روتا ہے۔ اگر ایک بار ایسا ہو تو کوئی بات نہیں ہے، بار بار آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ جب بھی آپ گھر سے نکل رہے ہیں کتا آپ کا پیچھا کر رہا ہے اور آپ کو دیکھ کر کے رو رہا ہے، تو سمجھ جانا آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کوئی کام کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو جب بھی آپ کوئی کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کا جو ہے نا کام بگڑ جاتا ہے، آپ کا کام بگڑ جاتا ہے اور آپ کا کوئی بھی کام جو ہے سکسیز نہیں ہو پا رہا ہے، ہر کام میں آپ پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، بار بار آپ کوئی کام ڈالتے ہیں، کاروبار ڈالتے ہیں، لیکن آپ کا کام وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے، تو سمجھ جانا کسی نے بندش کرا رکھی ہے اور کاروبار جو ہے آپ کا نہیں چل پا رہا ہے، کسی نے جادو کرا دیا ہے۔ اور 8ویں نشانی یہ ہے کہ اگر آپ کا کاروبار پہلے بہت اچھا چل رہا تھا اور اچانک سے بندش آ گئی ہے، اچانک سے کاروبار بند ہونے لگا، کسٹمر آنے بند ہو گئے، ٹھیک ہے، تو سمجھ جانا کسی نے بندش کرا دی ہے اور جادو کروا دیا ہے۔ یہ سیریس مسئلہ ہے، اسے سیریس سمجھنا۔ اب 9ویں نشانی یہ ہے، اگر کوئی بندہ اکیلا بیٹھا بیٹھا بڑبڑا رہا ہے اور اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے تو اور آس پاس میں اس کے کوئی نہیں ہے، تو سمجھ جانا اس کے اوپر بھی جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ 10ویں نشانی یہ ہے کہ اچانک سے کسی کے اندر چڑچڑاپن آ جانا، ٹھیک ہے، اور زور زور سے، یوں سمجھیے کہ آپ روزانہ آپ کا بیٹا کام پہ جا رہا تھا اور آپ نے کہا کہ بیٹے کام پہ چلے جاؤ، اور وہ آپ کو چیخ کر کے کہہ رہا ہے، آپ کے اوپر کچھ چلا رہا ہے، غصہ کر رہا ہے اور چڑچڑاپن اس کے اندر آ گیا ہے، تو سمجھ جانا کسی نے جل کر کے جادو کرا دیا ہے۔ کیونکہ جو بندہ روزانہ کام پہ جا رہا تھا، اچانک سے اس کے اندر چڑچڑاپن آ گیا، اس سے کسی کام کو کہو، ماں باپ کسی چیز کو کہہ رہے ہیں تو کہنا نہیں مان رہا ہے، غصے میں بات کر رہا ہے، کام پہ نہیں جا رہا ہے، یا مان لیجیے گا ماں باپ نے زبردستی کر کے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو کام پہ بھیج دیا، تو وہاں جا کر اس کا دل نہیں لگ رہا ہے، اتنا دل گھبراتا ہے، اتنا دل گھبراتا ہے کہ وہ 2-4 دن میں، 8 دن میں، 15 دن میں لوٹ کے اپنے واپس گھر آ جاتا ہے، بار بار کام پہ جاتا ہے، دل نہیں لگتا، دل گھبراتا ہے، تو سمجھ جانا کہ کسی نے حسد میں آ کر کے، جل کر کے آپ کی اولاد سے یا آپ سے بندش کرا دی ہے، جادو کرا دیا ہے، تاکہ یہ کام پہ جائے، اس کا دل نہ لگے اور اس کا گھر برباد ہونے لگے۔ سیریس میں لینا، انسان کے گھر تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا کام میں من نہیں لگ رہا ہے، اب آئیے گا اس کا توڑ کیا ہوگا، تو دیکھیے اس کا توڑ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کسی نے جادو کروا دیا ہے تو آپ کو پھر یہ کرنا ہوگا کیا، دیکھیے گا، یہ چاروں قل 3 بار آپ کو پڑھنا ہے، قل یا ایھا الکافرون، قل واللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 بار پڑھ لینا ہے، اول آخر درود شریف پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، وہ پڑھ کر کے پانی پہ دم کر کے فجر کی نماز کے بعد میں اس پانی کو اپنے گھر میں سب کو پلانا ہے اور خود بھی پینا ہے۔ اس طریقے سے 40 دن یہ عمل کریے گا، انشاءاللہ یہ جادو ٹونا بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ اب بہت سارے لوگ کہیں گے کہ صاحب ہم پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ہم کیا کریں، اور کون آئے گا روزانہ پڑھنے کے لیے، تو پھر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ دیکھیے یہ ہے ایک تحفہ نوری، یہ آپ دیکھ لیجیے گا، یہ تحفہ نوری ہے، اسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ایک نقش ہے، یہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے ہاتھوں کا بنایا ہوا نقش ہے، اسے تحفہ نوری کہتے ہیں۔ اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے تو اسے تحفہ نوری کو آپ اپنی سینے والی پاکٹ میں رکھیے گا، ٹھیک ہے، سینے والی پاکٹ میں یہاں رکھ لیجیے گا، اور جب بھی آپ کام پہ جائیں تو اسے ساتھ میں لے کر جائیں، آفس جائیں تو اسے ساتھ میں لے کر جائیں، دکانداری آپ کرتے ہیں تو دکان میں اس نقش کو رکھیے گا یا لٹکا دیجیے گا، تو اس سے کاروبار آپ کا اچھا چلے گا، جادو ٹونا بالکل دور ہو جائے گا، رزق میں برکتیں ہوں گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے گھر کے اندر بیماریاں جانے کا نام نہیں لے رہی ہیں، گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور دوائیاں اثر نہیں کر رہی ہیں، تو اسے اپنے پاس میں اس تحفہ نوری کو رکھیے گا گھر میں اور پانی میں ڈال کے پلائیے گا مریضوں کو، انشاءاللہ شفا ملے گی اور جادو ٹونا بالکل دور ہوگا، بیماری ختم ہو جائیں گی اور رزق کے اندر برکت ہوگی، گھر میں چاروں طرف سے رزق کی بارش ہوگی۔ اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، کام نہیں چل رہا ہے، تو یہ تحفہ نوری آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ یہ ایک اللہ کے ولی کے ہاتھ کا بنایا ہوا نقش ہے، اسے سارے لوگ اپنے گھر میں اپنے پاس میں رکھتے ہیں۔ اگر آپ کی دکان بھی ہے اور آپ کا گھر الگ ہے یا کہیں آپ باہر جاتے ہیں تو آپ 2 نقش لیجئے گا، یہ ایک گھر میں رکھیے گا اور ایک ہمیشہ اپنے پاس میں رکھ کے لے کے جائیے گا، یا دکان میں کاروبار کہیں کرتے ہیں تو وہاں رکھ دیجیے گا، ایک گھر کے لیے، ایک دکان کے لیے، یا ایک گھر کے لیے، ایک باہر آنے جانے کے لیے۔
ٹھیک ہے، تو اس کے یہ فائدے ہوتے ہیں، جادو ٹونا ختم ہوگا، حاسدوں سے حفاظت رہے گی، کوئی جادو ٹونا کرے گا تو اس سے چلے گا نہیں، اور اس کی کاٹ ہو جائے گی، یا پہلے سے کسی نے جادو ٹونا کرا رکھا، آپ کا کام نہیں چل رہا ہے، تو اسے اپنے پاس میں رکھیے گا، اس کا پانی گھر میں پلائیے گا۔ اور سب سے مین چیز آپ کو بتا دے رہا ہوں، دیکھیے گا یہ ساری چیزیں جب ہی کام کرتی ہیں جب آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، 5 وقت کی نماز کی آپ پابندی کریں اور یہ عمل کریں، اور اس تحفہ نوری کو، اس نقش کو آپ ہمیشہ اپنے پاس میں، اپنے گھر میں رکھیے گا۔ اگر آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، تو میں نے اپنا نمبر دے دیا ہے، اس پہ کال کر کے اس نقش کو میرے یہاں سے آپ منگا سکتے ہیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔